الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ یا الہی تو سخی سخی تیرا دربار ہے کر کرم کر دو کرم تو ہم سب کا بیڑا پار ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان اے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصفائے بتناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں
جب نہیں ملتے کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنت، ارے ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، مل کر یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں، بولیاں سب کی ارے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، تو آؤ بازار چلیں چلیں جی، آؤ بازار مصطفیٰ، چلیں مل کر آؤ بازار، چلیں کیونکہ کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سیکھے کہاں پہ چلتے۔ ہاں اب ہمیں کیا کوئی گرا ہر سہارا گلے لگائے گا، ارے اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں جی، ہم نے خود کو گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں، اور اپنی اوقات سے
کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، ارے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی تو ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، جو بھی پلتا ہے میرے حضور کا لنگر کھاتے مل کر، کل بھی تو ٹکڑوں پہ ان کے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا سبب وجود کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جمع ہیں، اللہ کریم اس بابرکت نشست اور یوم اور اس محفل کا صدقہ اسلام کو عروج عطا فرمائے، اسلام اور خصوصاً پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، کہیے آمین۔ سامعین محترم، اس وقت مسلم ممالک میں سے فلسطین، غزہ، حماس، تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، جن کے حالات کافی خراب ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں کھلم کھلا عوامی سطح پر اور کہیں نہ کہیں حکومتی سطح پر بھی سب سے زیادہ جس ملک نے فلسطین کی حمایت کی ہے، فلسطین پر بات کی ہے، الحمدللہ وہ پاکستان ہے اور وہ پاکستانی عوام ہے، اور اسرائیل کو تمام مسلم ممالک سے ہٹ کر جس ملک کا خوف تھا اور ہے وہ پاکستان ہے، اور حالات
اس وقت بہت خراب ہیں. حالات کی کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسرائیل اور فلسطین کے معاملے سے پاکستان کو ہٹانے پر، پاکستان کی توجہ ہٹانے پر جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو، انڈیا کو پاکستان کے خلاف بیانات دلوائے گئے. بھارت، انڈیا یا ہندوستان کہہ لیں، یہ پاکستان کے خلاف بک بک کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ہوگا کچھ نہیں انشاءاللہ. یاد رکھیں، جس ملک میں آپ بستے ہیں یہ ملک دنیا کے عظیم ممالک میں سے ایک عظیم ملک ہے. مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بعد پاکستان ایک امن گاہ ہے، امن کا ملک ہے. امریکہ اور دیگر کفر کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کی آنکھ میں جو سب سے زیادہ تکلیف جس ملک سے ہے وہ پاکستان ہے. اور فلسطین کے بعد جس ملک کو تباہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے وہ بھی پاکستان ہے. لیکن یاد رکھنا یہ فلسطین نہیں، یہ پاکستان ہے. یہ خام خیالی ہے، یہ بے وقوفانہ سوچیں ہیں، یہ احمقانہ خیالات ہیں. اللہ رب العزت نے اس ملک کو وہ پاور عطا فرمائی ہے کہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ ایسی پاور کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ کے میزائل کا جو سسٹم ہے، جتنا فاسٹ، جتنا تیز ترین پاکستان کا میزائل سسٹم ہے اتنا تیز ترین کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے. سلام ہو ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ڈاکٹر سمر وغیرہ پر کہ جنہوں نے ملک پاکستان کو یہ عظیم نعمتیں دیں، جنہوں نے اس پر کام کیا. اللہ ان تمام کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. سامعین محترم، کم و بیش 100 سال انگریز نے ہم پر حکومت کی، سرزمین ہندوستان پر، کہ جب پاکستان اور ہندوستان دونوں ساتھ ساتھ تھے، کوئی فرق نہیں تھا. 100 سال. لیکن ہر سال، ہر وقت امت مسلمہ کے افراد کا یہ خیال تھا کہ ہم انگریز کی حکومت سے باہر آئیں. اللہ تبارک و تعالی نے کرم ایسا کیا کہ انگریز یہاں سے اپنا بوری بستر اٹھا کے بھاگ گیا. انگریز کے جانے کے بعد ہندو اور مسلم، سکھ یہ ہندوستان کے اندر ایک ساتھ رہا کرتے تھے. مسلمانوں کے اندر 2 گروہ بٹے. ایک گروہ جو ہے وہ 2 قومی نظریے کا حامی تھا، اور ایک گروہ اس بات کا حامی تھا کہ جب وطن ایک ہے تو ہم قوم بھی ایک ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو 2 قومی نظریے کے حامی تھے وہ راہ راست پہ تھے. ان کا خیال بہترین تھا، ان کا خیال اچھا تھا.
اور جو دو قومی نظریے کے حامی نہیں تھے بلکہ ایک وطن کے حامی تھے، ایک قوم کے حامی تھے، بلکہ ہندوستان آج جو ہندوستان ہے اس کے اندر ایک گڑھ ہے دیوبند کے نام سے، ان کے ایک عالم حسین مدنی نے فتویٰ دیا، حسین احمد مدنی نے، کہ قومیں اوطان سے ہوتی ہیں، ہمارا وطن ایک ہے تو ہم قوم بھی ایک ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پہلے اسی موقف کے قائل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ دیس ہے ہمارا۔ علامہ اقبال بھی اسی موقف کے قائل تھے، لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نگاہ مصطفیٰ جب پڑی پھر موقف تبدیل ہو گیا۔ آپ پھر فرماتے ہیں چینو عرب ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا۔ پھر آپ نے فتویٰ دینے والوں کو یہ جواب دیا کہ اگر قومیں ایک وطن سے ہوتی، قومیں اوطان سے ہوتی، تو پھر ابو لہب تو میرے نبی کے وطن کا تھا، رشتے میں چچا لگتا ہے، ابو جہل کا وطن تو وہی ہے جو میرے نبی کا ہے، لیکن میرے نبی نے نہ ابو لہب کو سینے سے لگایا نہ ابو جہل کو سینے سے لگایا، بلکہ فارس سے آیا سلمان جب میرے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یا ایھا الناس سلمان منا اہل البیت، لوگوں سن لو یہ میرا سلمان میرے گھر والوں سے ہے، اس کا شمار میرے گھر والوں سے ہوتا ہے، یہ میرے گھر کا فرد ہے۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ موقف سمجھایا کہ اگر قومیں اوطان سے ہوتی، وطن ایک ہے تو قوم ایک ہے، تو پھر ابو لہب سے کوئی اختلاف نہ ہوتا، پھر ابو جہل سے کوئی اختلاف نہ ہوتا، وطن تھا ایک، لیکن دین ایک نہیں تھا، اس لیے اختلاف تھا۔ سلمان فارس سے آیا، وطن مختلف ہے مگر مذہب دین ایک تھا، میرے کریم آقا نے سینے سے لگایا۔ تو یاد رکھیں اس وقت اس ہندوستان کی زمین پر دو قومیں بٹ چکی، ایک دو قومی نظریے والے اور ایک ہی وطن والے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کا موقف بھی یہی تھا کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی وطن سے ہوتی ہیں، وطن ایک ہے تو قوم بھی ایک ہے، لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کردار ادا کیا۔ سمجھانے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی قومیں اوطان سے نہیں بنتی بلکہ قومیں ایک دین سے بنتی ہیں، ایک مذہب سے بنتی ہیں، اور پھر ہر منبر و محراب سے دو قومی نظریہ، ہر منبر و محراب سے آزادی کی بات کی گئی، ہر منبر و محراب سے، ہر محفل سے، ہر مجلس سے، اور جہاں جہاں تک ہو سکا دو قومی نظریے کی آواز کو بلند کیا گیا۔ ایک مجلس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر تھی، ایک صحافی، ہندو صحافی اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قومیں وطن سے نہیں ہوتی، آپ دو قومی نظریے کے قائل ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک ساتھ رہے، ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا گھر ایک ہے، ہمارا علاقہ ایک ہے، ہم شروع سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک ساتھ پلے بڑے کھیلے، آج آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، میں اور آپ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو ایک ہیں۔
قائد اعظم محمد علی جناح نے بات سنی، خاموش ہو گئے، تقریر جاری رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ مجھے پانی دو، پیاس لگی ہے۔ تو تقریر کے دوران قائد اعظم کو پانی دیا گیا، تھوڑا سا پانی پیا اور کچھ بچا۔ صحافی سامنے بیٹھا تھا، کہا میاں یہ پانی تھوڑا بچا، اسے پی لو۔ اس نے کہا میں اور ایک مسلم کا پانی، بچا ہوا پانی پی لوں؟ میں ہندو تم مسلم، میں تمہارا بچا پانی پی لوں؟ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ ایک ترکی النسل سر پہ ترکی ٹوپی پہن رکھی تھی، وہ بیٹھا تھا۔ قائد اعظم نے کہا میاں تم پی لو۔ وہ اٹھا، اس نے گلاس پکڑا اور گٹا گٹ سارا پانی پی گیا۔ پانی جب پیا ختم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تم کہتے ہو کہ ہم ایک قوم ہیں؟ تم ہم ایک وطن کے، ہمارا دیش ایک، ہمارا شہر ایک، ہمارا وطن ایک، ہمارا علاقہ ایک، ہم لوگ ایک، آباء و اجداد ایک ساتھ، لیکن تم نے میرا پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ چاہے ہم ایک ساتھ رہتے ہیں مگر مذہب کی رسومات، مذہب علیحدہ ہونے کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ ترکی ہے، اس کا وطن اور ہے، میرا وطن اور ہے، اس کی نسل اور ہے، میری نسل اور ہے، اس کا شہر اور ہے، میرا شہر اور ہے، اس کے آباء و اجداد اور میرے آباء و اجداد کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بس سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے اور میں بھی انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب یہ بات کافی حد تک لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ہم یعنی مسلم اور ہیں، ہندو اور ہیں۔ جب یہ بات کافی حد تک سمجھ آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کئی لوگوں کی قربانیوں کے بعد، اللہ کریم نے ہمیں ملک پاکستان کی صورت میں ایک عظیم ملک عطا فرمایا۔ یہ پاکستان 10 لاکھ لوگوں کی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ ذرا توجہ کریں، جو ملک ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تھالی میں سجا کر ہمارے سامنے رکھا گیا، اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ لوگوں کا خون ہے اور وہ مسلمان۔ ایک شخص لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ہمارے پیچھے سکھ اور ہندو تھے۔ خطرہ تھا کہ یہ قتل کر ڈالیں گے تو ہم ایک جگہ چھپے۔ کافی سارے لوگ تھے جس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ گرمی کی شدت تھی کہ ایک ماں کی گود میں اس کا معصوم چند ماہ کا بچہ تھا۔ گرمی کی شدت میں اور بھوک کی تڑپ نے اس بچے کو بے قرار کیا تو بچہ رونے لگا۔ اس ماں نے اس خوف سے کہ کہیں دشمن اس بچے کی آواز سن کر دیگر لوگوں کا قتل نہ کر ڈالے، اس ماں نے اپنے چند ماہ کے بچے کا گلا خود ہی گھونٹ کر مار دیا۔ مائیں اولادوں کو بچاتی ہیں، مارتی نہیں ہیں، لیکن اندازہ لگائیں اس مسلم امہ کو بچانے کے لیے اس ماں نے اپنے لال کو اپنی ہاتھوں سے قربان کیا۔ ایک شخص لکھتا ہے کہ میرے پیچھے سکھ اور ہندو تھے، ستلج کے دریائے ستلج کے راستے پہ تھا، اور
اور میں نے جان بچاتے ہوئے دریا ستلج کے اندر چھلانگ لگائی کہ میں جان بچاؤں، اور میں نے لکڑی کا سہارا لیا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں مزید بھی کئی لوگ جو ہے وہ اس دریا کے اندر موجود ہیں۔ میرا خیال آیا کہ یہ سارے بھی اپنی جانیں بچاتے ہوئے جو ہے وہ دریا کے اندر موجود ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ سارے جو ہے وہ اپنی جانیں بچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک ایک کو دیکھا تو جتنے بھی وہاں تھے ان سب میں زندہ صرف میں تھا، وہ سارے کے سارے مردہ تھے۔ میں نے کہا نا کہ اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ مسلم شہداء کا خون ہے۔ آج جس ملک میں ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، جس آزادی کے ساتھ ہم عبادت کر رہے ہیں، جس آزادی کے ساتھ ہم قربانیاں کر رہے ہیں، جس آزادی کے ساتھ ہم ریاضتیں کر رہے ہیں، جس آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم اپنے مساجد کے اندر کھلے عام اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی تھمنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان 10 لاکھ لوگوں کی قربانی ہے۔ وجہ ان بہنوں کی عزتیں ہیں کہ جن بہنوں کی عزتوں کو سکھوں اور ہندوؤں نے پامال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکستان پہ اپنا کرم کرے، اور خصوصاً جن لوگوں نے اس کو بچانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے قربانیاں دی، اللہ ان تمام کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین محترم، اس ملک کو عام نہ سمجھیں، اس ملک کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ ملک بڑا بابرکت ملک ہے، یہ ملک ایک عظیم ملک ہے۔ یاد رکھنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی سرزمین کی طرف، یعنی اس پاکستان کی زمین کی طرف رخ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشبو سونگتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرف رخ کر کے کچھ سونگتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھے وہاں سے جو ہے وہ رحمان کی خوشبوئیں آتی ہیں، مجھے خوشبوئیں آتی ہیں، دین کی خوشبوئیں آتی ہیں، رحمان کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور وہ جو جگہ اور وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبوئیں پہنچنے کا سبب ہے، وہ سبب آپ کا وطن ملک پاکستان ہے۔ ایک شخص، ایک فوجی کشمیر کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوا تو وہاں کے مقامیوں نے اس شخص کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ایک کمرے میں بند کیا تاکہ جب فوج آئے گی تو ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں نے کسی بزرگ خاتون کو آتے دیکھا جو غصے کے ساتھ مجھے دیکھ رہی ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میں گھبرایا کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے اور یہ کیوں مجھ پہ ناراض ہیں۔ تو وہ بزرگ خاتون قریب آئی، کہا کہ ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم جو ہے وہ غلط کام کرو، پاکستان تمہیں اس لیے بنا کے دیا۔ تو میں نے پہلے تو کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی فوجی ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، میں تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ اور دوسری بات کہ تم کہہ رہی ہو کہ تم نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا، تم نے تو ہمارے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا۔ تو اس خاتون نے کہا، ہاں ہم نے، میں وہ بد نصیب ہوں کہ میں ہوں تو مسلم
जा तो पाकिस्तान रही थी, लेकिन सिखों के हाथ लग गई तो आज मैं उनके बच्चों की मां हूं, मेरी मजबूरी है। लेकिन बेटा, अगर अल्लाह तुम्हें आजादी नसीब करे, अगर अल्लाह तुम्हें रिहाई नसीब करे और वह पाकिस्तान तुम्हारा वापस जाना हो, तो पाकिस्तानी कौम को जाकर ये मेरा पैगाम दे देना, ऐ पाकिस्तानी कौम, ये वो अजीम मुल्क है, अजीम मुल्क। वो खातून कहती है कि जब भी मेरे बच्चे बीमार होते हैं, मैं किसी हमी हकीम, किसी तबीब, किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जाती, बल्कि जब भी मेरे बच्चे बीमार होते हैं, मैं पाकिस्तान का नाम लेकर दम करती हूं, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। ये वो अजीम मुल्क है, और कैसे ना हो, कैसे ना हो। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरजमीन पर मौजूद है, उस सरजमीन का नाम मदीनतुल मुनव्वरा है, मदीना तय्यबा है, मदीनतुल मुनव्वरा या मदीना तय्यबा। जिस सरजमीन पर मेरे करीम आका मौजूद हैं, उस सरजमीन का नाम मदीना तय्यबा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कायनात में जितने भी मुमालिक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को यह एजाज अता फरमाया है कि पाकिस्तान का अगर अरबी में हम नाम लेते हैं तो पाकिस्तान का नाम भी मदीना तय्यबा बनता है। यह एजाज है पाकिस्तान को। और फिर कैसे इसके अल्फाज में असर ना हो। अरे जिस मुल्क से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा हो, हुजूर को खुशबुएं आती है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खजरा की सफाई करने वाले चंद लोग लिखते हैं, कहते हैं कि एक वक्त था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहा था, वो कहते हैं खुदा की कसम ये जागती आंखों का हाल है, कहते हैं कि हमने देखा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुंबद खजरा से बाहर तशरीफ लाए। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप कहां तशरीफ लाए आ रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, मैं पाकिस्तान की मदद करने जा रहा हूं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए हिंद की बिशारतें दी। और याद रखना, गज़वाए हिंद इसको जिन लोगों ने फतह करना है, वो जो लश्कर उठेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो लश्कर भी आपके पाकिस्तान से उठेगा। ये कोई ऐसे मारने वाली बातें नहीं है। इस पर कई आइम्मा के अक़वाल, कई सिफिया के अक़वाल और दलाइल मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों के हाथों में गज़वा हिंद की फतह अता फरमाएगा, वो लोग पाकिस्तान से उठेंगे, वो लश्कर पाकिस्तान से उठेगा, और वो इंशाअल्लाह फिर पूरी दुनिया में इस्लाम को राज फरमाते हुए, बैतुल मुक़द्दस को फतह करते हुए इस्लाम के झंडे को दाखिल फरमा देंगे, इस्लाम के झंडे को उरूज करेंगे। वो लश्कर आपके पाकिस्तान से उठेगा। और गज़वा हिंद, अच्छा गज़वा हिंद निसाई के अंदर, कई कुतुब हदीस के अंदर गज़वा हिंद की बातें, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी गज़वा हिंद की रिवायत को बयान करते हैं। और आप आखिर में यह कहते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे पास जितना कुछ हो वो सब का सब मैं गज़वा हिंद के लिए कुर्बान करने को पसंद करता हूं। और आप फरमाते हैं कि अगर मैं गज़वा हिंद में शरीक होता और अगर मैं गज़वा हिंद में शहीद हो जाता तो तमाम शुहदा में फजीलत मुझे मिलती। ऐसा गज़वा। और फिर सवाल होता है, सूफिया किराम ने लिखा, हदीस के अंदर है गज़वा हिंद। अब सवाल यह होता है कि गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई हो, उसे गज़वा कहते हैं। और जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत ना फरमाए, उसे गज़वा नहीं बल्कि सरिया कहते हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों,
غزوہ ہند ابھی ہونا ہے، ہوا نہیں ہے، ہونا ہے، لیکن اسے غزوہ کہا جا رہا ہے۔ صوفیاء کرام نے وجہ لکھی، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ غزوہ ہوگا کہ جس کا روحانی طور پر جس کی قیادت ہوگی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور جس غزوے کی قیادت میرے کریم آقا فرمائیں پھر اللہ فتح نہیں عطا فرمائے گا۔ اور یارو جس ملک کے لیے میرے کریم آقا کی محبتیں ہیں، جس ملک کے لیے میرے کریم آقا کی الفتیں ہیں، میرے کریم آقا کی چاہتیں ہیں، میرے آقا جس ملک سے، جس سرزمین سے خوشبوئیں محسوس کرتے ہوں، جس جگہ پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگ ہوں، بھلا اس ملک کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ملک ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا، اور یہ ملک تباہ ہونے کے لیے نہیں بنا۔ انشاءاللہ یہ ملک تو بنا اس لیے ہے تاکہ قیامت تک اس ملک سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں آتی رہیں۔ یہ بنا ہی اس لیے ہے، یہ گائے کا موت پینے والے، گائے کا پیشاب پینے والے بھارتی اور ہندو خبیث وہ اس ملک کو تباہ کریں گے، جن کے جسموں کے اندر جاتے ہی گائے کا پیشاب ہو، یہ اس ملک کو تباہ کریں گے۔ اور جس ملک کے باشندے جب پانی پیتے ہیں تو رب رحمان کا نام لیتے ہیں، جس ملک کے باشندے پر نگاہ مصطفیٰ ہو، انہیں تباہ کریں گے یہ گائے کا پیشاب پینے والے۔ کیا یہ ہماری تاریخ بھول گئے؟ کیا یہ سلطان محمود غزنوی کو بھول گئے؟ کیا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھول چکے ہیں؟ کیا یہ سلطان نور الدین زنگی کو بھول چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا اس قوم، اس امت مسلمہ پر ہمیشہ خاص کرم رہا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، الحمدللہ یہ کچھ وقت کی آزمائش ضرور ہے، لیکن ہمیشہ فتح اسلام کی ہی ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہمیشہ فتح اسلام کی ہی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ جس جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس جنگ میں بھی فتح اسلام کی ہوگی۔ اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی؟ ہاں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فلسطین ایک دن فتح ہوگا، انشاءاللہ فلسطینی فاتح ہوں گے، فلسطینیوں کی اللہ مدد کرے گا۔ یہ وقت دور نہیں ہے، آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب اسلام پہ وقت آیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ اس دنیا میں پیدا فرمائے، کبھی کوئی نور الدین زنگی بنتا ہے۔ ہماری تاریخ کوئی سیاہ نہیں ہے، ہماری تاریخ تو بڑی روشن ہے۔ سلطان نور الدین زنگی یہ وہ سلطان ہے کہ جو دن میں بادشاہت کرتے ہیں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی طرح حاکم نہیں ہے کہ جو عدالتوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور اپنی گستاخیاں سمجھتے ہیں، بلکہ یہ وہ بادشاہ ہے کہ ایک عالم کو انہوں نے قاضی بنایا، تو اس قاضی صاحب کے پاس سلطان نور الدین زنگی کے خلاف ایک شخص شکایت لے کر آیا، تو انہوں نے اپنے غلام کو، اپنے کاتب کو بھیجا، کہا بادشاہ وقت سے جا کر کہو کہ آپ کے خلاف مقدمہ ہے، تو لہذا عدالت میں آئیے۔ سلطان نور الدین زنگی اس وقت میدان میں ہے، وہ قاضی صاحب کا جو بندہ تھا اس نے آ کر خزانچی کو پیغام دیا کہ بادشاہ وقت پر کیس ہے، لہذا قاضی صاحب عدالت میں بلا رہے ہیں۔ تو وہ خزانچی جو ہے وہ ہنسنے لگا، کہا بادشاہ کو بلا رہا ہے قاضی، بادشاہ وقت پر کیس؟ ہنسنے لگا، ٹھٹے مارنے لگا، اور ٹھٹے مارتے ہوئے اس نے
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जब ये बताया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी गुस्सा होने लगे। आपने कहा तू क्या समझता है कि बादशाहों पे केस नहीं बन सकते? बादशाह अदालतों में नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? मैं जाऊंगा अदालत में। जाकर कहा तो जा कहें काजी साहब से कि मैं आ रहा हूं। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वहां पहुंचे और केस जो है वो सुना, जो भी मामला का हल हुआ। और फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वहां जाकर खिताब किया, कहा लोगों कौमें तरक्की तब करती है कि जब बादशाह हाकिम आदिल हो। जब बादशाह आदिल हो तो कौमें तरक्की तब करती हैं। यह ना समझना कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अगर जुर्म करेगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी, नहीं सजा मिलेगी। यह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खुदा का कहर टूटा ईसाइयों पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सूरत में। और करीब था कि बैतुल मुकद्दस फतह होता, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का विसाल हुआ। और ये वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है, खुदा की कसम दुनिया में जितने बादशाह आए जो सही थे उनकी कब्रों पे करोड़ों सलाम, लेकिन ऐ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तेरी अजमतों पे लाखों सलाम, तेरी अजमतों पे करोड़ों सलाम। मिस्र का बादशाह मिस्र में मौजूद है, ख्वाब में रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। क्या नूरुद्दीन जंगी दो या चंद फुला फुला कलर के कुत्ते मेरी कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्हें रोको। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी समझ गए कि मदीनतुल मुनव्वरा में कोई मामला है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपना लश्कर तैयार करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा, तमाम लोगों को बुलाया, लोगों को बुलाने के बाद दस्तरखान सजाया, लोगों की खिदमत की और फिर पूछा कि तुम्हारे इलाके में कोई बंदा रह तो नहीं गया? लोगों ने कहा नहीं जी कोई नहीं रहा। फिर कहा जरा देखो कोई रह तो नहीं गया? कहा जी कोई नहीं रहा। कहा फिर देखो। देखा तो तवज्जो की, कहा वो 3 या 2 लोगों की जमात, 2 या 3 लोगों की जमात, वो जो सूफिया हैं थे यहूदी। और यहूदी हमेशा से याद रखना, अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद। ऐ ईमान वालों, इन यहूदियों नसरानियों को अपना दोस्त न बनाना, ये तुम्हारे दोस्त हैं ही नहीं, ये तो तुम्हारे दुश्मन हैं, ये आपस में दोस्तियां निभाते हैं। ऐसे नहीं कुरान ने कहा, ये हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते आए हैं और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को कम करने की कोशिशें करते आए हैं। अरे जिसका जिक्र खुदा ने बुलंद किया हो उसकी शान कौन कम कर सकता है? रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, आपने कहा कोई रह तो नहीं गया? कहा 3 लोग रह गए हैं या 2 लोग रह गए हैं कि जो सूफिया हैं, जो जिनको खुद जरूरत ही नहीं है, वो तो लोगों की खिदमत करते हैं, वो तो लोगों को माल देते हैं, वो तो लोगों को खाना खिलाते हैं, उन्हें क्या जरूरत? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा बुलाओ तो सही उन्हें। जब आए देखा कि बड़े जुब्बे कुब्बे, बड़े इमामे, बड़ी दाढ़ियां, बड़ी तस्बीह हैं, लिबास खिद्र में रहजन भी फिरते हैं, लिबास खिद्र में रहजन बने थे वो आए हुए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब शक्लें देखी, वो शक्लें मेरे आका ने ख्वाब में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को दिखा दी थी, शक्लें पहचानी। कहा मैं तुम्हारा जो घर है, वो जो तुम्हारा इबादत खाने है, मैं वो देखना चाहता हूं। काजी आए तशरीफ लें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जाता है, देखते हैं कि तस्वीर हैं, मुसल्ले बिछे हुए हैं, इबादत खाना सजा हुआ है कि यहां बड़ी इबादत हो। मुसल्ले हटाए, देखा तो नीचे एक दरवाजा है लकड़ी का, वो हटाया, देखा तो नीचे सुरंग है, सुरंग चलते चलते देखा तो वो सुरंग रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा तक पहुंच चुकी थी। रिवायतों में आता है, कई लोगों ने लिखा कि हजरत उमर बिन खत्ताब, चूंकि पहले जो है हजरत उमर बिन खत्ताब है नीचे की तरफ, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम का एक अंगूठा जो है वो जाहिर था, वहां तक पहुंच चुके थे। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें पकड़ा और जानवरों के साथ बांधकर उन्हें चिरवा दिया, मरवा दिया। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सारी जिंदगी जब भी मदीने की याद आती और जब भी मदीने आना होता तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रोते रहते। लोग पूछते थे हजरत रोते क्यों हो? अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमाल वाले तो और भी हैं
बहादुर और भी है, बादशाह और भी है, मुसलमान और भी है, तख्त ताज वाले और भी है, लेकिन आपकी करम निगाह कि आपने मुझ पे डाली, अपने मजार की हिफाजत की ड्यूटी मुझसे ली, ये आपका करम है। ये वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है कि जिनके लश्कर का एक सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है कि जिन्होंने जाकर फिर बैतुल मुकद्दस में इस्लाम का झंडा लहराया, बैतुल मुकद्दस को फतह किया। आज वही बैतुल मुकद्दस जो है वो आजमाइशों का शिकार है, लेकिन परेशान न होना, यही हिंदुओं से, यही ईसाइयों से, यही यहूदियों से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फिर इस कौम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पैदा फरमाएगा। वो दिन बईद नहीं है, दूर नहीं है, इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है। और रिवायतों में आता है, ये रिवायतें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हमेशा सच होते आए हैं और इंशाअल्लाह सच होते रहेंगे। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब ग़ज़वा हिंद होगा, इस्लाम का लश्कर उठेगा, इन सहूलियों को, इन यहूदियों को, इन बर्बादियों को, इन हिंदुओं को, ये जितना भी कुफ्र है, इन तमाम को नेस्तो नबूद करेगा। अगर ये पत्थर के पीछे भी छुपेंगे, अल्लाह पत्थर को कुव्वत गोयाई देगा। ये पत्थर भी बोलेगा, ऐ मुस्लिम फौजी, ऐ मुस्लिम आशिक, ऐ मुस्लिम, ये मेरे पीछे छुपा है, इसे पकड़ और इसे वासिल जहन्नम कर। ये वक्त दूर नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इस्लाम को उरूज अता फरमाएगा। और ये जो धमकियां इस पाकिस्तान को दी जा रही हैं, ये सिर्फ धमकियां हैं, ये हवाएं हैं जो उड़ाई जा रही हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये मुल्क जैसे कायम है, आप देखेंगे कयामत तक कायम रहेगा, कयामत तक कायम इंशाअल्लाह। क्यों रहेगा? इसलिए कि खास निगाह है मेरे करीम आका की इस मुल्क पर। अल्लाह करीम मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा उरूज अता फरमाए। वो हमारी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने तो हम पे हर तरह का करम किया है। हमारे पास मुल्क भी अच्छा है, हमारे पास वसाइल भी अच्छे हैं, मामलात भी अच्छे हैं, बस बदनसीबी यहां है कि हमारे पास लोग अच्छे नहीं है। अल्लाह हमें अच्छे लोग भी अता फरमाए, अच्छी जो है वो अल्लाह हमें क़यामत अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब अल्लाह में उरूज अता फरमाएगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।